السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام مسکون زبان ہے، اور میں اس چینل پہ کوئی تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو مزید بڑھتے ہیں سبق کی تشریح کی طرف، لیکن میرے اس چینل پہ نئے ہر آنے والے ان کو چاہیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ پہنچتی رہے۔ اچھا، تو بڑھتے ہیں یہاں سے یہاں تک تشریح ہو گئی تھی کہ غرض کہ ان کا آنا بھونچال کے آنے سے کم نہیں ہے۔ بھونچال کے آنے سے کم نہیں ہے مطلب یعنی ان کا آنا کیا ہے، بھونچال سے کم نہیں ہے۔ بھونچال کے معنی زلزلہ سے کم نہیں ہے۔ جب وہ آتے تو میں کہتا ہوں کہ کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں ہے، یعنی ان کا آنے کا پتہ دور سے چلتا ہے۔ وہ دور سے جب وہ آتے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں، اس کے بعد کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دور سے پتہ چل جاتا ہے، اور پھر یہ ہوتے ہیں کہ قیامت نہیں ہے، ان کے آنے کی مجھے دور سے خبر ہو جاتی ہے۔ پھر جو ان کا آنا ہوتا ہے دور سے پتہ چل جاتا ہے، جو خبر ہوتی ہے، اطلاع ملتی ہے، باوجود یہ کہ میرے لکھنے پڑھنے کا کمرہ چھت پر ہے۔ یعنی ان ساری باتوں کے باوجود میرا جو کمرہ ہے وہ چھت پر ہے، اور میرا جو کمرہ چھت پر ہے، میں چھت پہ یعنی میں جو لکھتا ہوں، پڑھتا ہوں یا جو کچھ بھی کرتا ہوں تو میرا کمرہ اوپر ہے۔ اگر میرا نوکر کہتا ہے کہ میاں اس وقت کام میں بہت مشغول ہے، اگر میرا جو نوکر ہے اگر وہ نیچے اگر ان کو کہہ دے کہ یہ جو کمرہ ہے ان کا تو یہ اوپر ہے اور وہ کمرے میں کچھ کر رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں، تو ان کی یہی سوچ ہوتی ہے۔ اور میرا کہ میں اس وقت کام میں بہت مشغول ہے مطلب یہ بہت زیادہ بیزی ہے، تو ان کو بتایا بھی جاتا ہے کہ وہ بہت مشغول ہے، تو وہ فوراً چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ فوراً یعنی وہ ایبرپٹلی فوری طور پر وہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ کم بخت کو اپنی صحت کا بھی تو کچھ خیال نہیں، کم بخت کو یعنی اس کو تو کچھ بھی خیال نہیں، اپنی صحت کا تھوڑا بھی خیال نہیں ہے۔ تو یہ تو ان کی باتیں ہیں۔ آغاز جب وہ کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں، نوکری کی طرف مخاطب ہو کر خیراتی کب سے کام کر رہے ہیں۔ خیراتی نوکر کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ خیراتی کب سے کام کر رہے ہیں۔ خیراتی کا مطلب ایک تو یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی کتاب دی جائے، کتاب کو پڑھ ڈالو اور اس پہ اپنا تبصرہ لکھو، پیش لفظ لکھو کہ اس میں خوبیاں کتنی ہے، اور مطلب یہ محاسن کتنے ہیں، خوبیاں کتنی ہے، خامیاں کتنی ہے، یا یہ باتیں ہوتی ہیں یا کچھ اور بھی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ یا خیراتی کا مطلب کچھ اور کاموں کے لیے یعنی کسی کے لیے یعنی فری آف کاسٹ کچھ لکھ دینا، تو یہ بھی خیرات میں آتا ہے۔ بڑی دیر سے توبہ توبہ، اچھا بس میں تو 1 منٹ ان کے پاس بیٹھوں گا، توبہ توبہ میں تو اچھا بس میں ان کے پاس 1 منٹ کے پاس، اچھا بس میں 1 منٹ ان کے پاس بیٹھوں گا، مجھے خود جانا ہے، اچھا تجھے خود جانا ہے، تو چھت پر ہوں گے مطلب ہی نہیں، وہ جو دوست ہے سجاد تو چھت پر ہوں گے نا، میں پہلے ہی سمجھتا تھا یا سمجھتا تھا کہ یہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ یہ تو چھت پر ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے اوپر آتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور وہ اوپر آتے ہیں اور دروازے کو زور سے کھولتے ہیں کہ گویا گولا آ کے لگا ہو، یعنی ایسا دکھائی دیتا ہے کہ گویا گولا آ کے لگا ہو یا آ کے لگا۔ آج تک انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں مطلب ناکنگ نہیں کی ہے کبھی آج تک، اور آندھی کی طرح یعنی وہ داخل ہوتے ہیں جس طرح طوفان وغیرہ یعنی چل رہا ہوتا ہے، تو پھر یعنی آخر تمہیں میں نے پکڑ لیا مطلب یعنی یہاں تو تم موجود ہو، دیکھو میری وجہ سے اپنا لکھنا بند مت کرو، میں حرج کرنے نہیں آیا، حرج مطلب نقصان کرنے نہیں آیا ہوں، خدا کی بنا اللہ کی قسم کس قدر لکھ ڈالا ہے، کس طرح لکھ ڈالے ہو، کہو طبیعت تو اچھی ہے، طبیعت تو آپ کی ٹھیک ہے نا، میں تو صرف یہی آپ کی طبیعت پوچھنے آیا تھا، واللہ یعنی اللہ کی قسم مجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے، کس طرح مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے دوستوں میں ایک شخص ایسا ہے جو مضمون نگار کے لقب سے پکارا جا سکتا ہے۔ مضمون نگار یعنی مضمون لکھنے والا۔ اب جاتا ہوں میں بیٹھوں گا نہیں مطلب یعنی میں ابھی جانے والا ہوں، میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا ہوں،
تو اچھا بیٹھنے کے لیے نہیں آئے تو کس کے لیے آئے تھے؟ پھر سوچ بگانے کے لیے آئے تھے، 1 منٹ نہیں ٹھہرنے کا۔ مجھے 1 منٹ بھی ٹھہرنے نہیں چاہیے، اور مجھے مطلب میں اپنا آپ کا اتنا خیال رکھتا ہوں کہ میں صرف 1 منٹ یا 2 منٹ رہ کر یہاں گزار کر، تاکہ میں صرف آپ کی خیریت دریافت کر لوں، اور مجھے آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا۔ لیکن آپ قیمتی وقت ضائع کرنے تو نہیں آئے تھے، لیکن اصل میں آپ جس کام کے لیے آئے تھے تو آپ نے تو نقصان پہنچایا۔ تمہاری خیریت دریافت کرنی تھی، تمہاری خیریت دریافت کرنی تھی۔ خدا حافظ، بس اب میں آپ کو خدا حافظ کہہ کے جا رہا ہوں، بس یہی کچھ کرنے کے لیے میں آیا تھا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ کہہ کے وہ نہایت محبت سے مصافحہ کرتے ہیں، یہ کہہ کے وہ نہایت بہت زیادہ محبت سے مصافحہ کرتے ہیں، اور اپنے جوش میں میرے ہاتھ کو اس قدر دبا دیتے ہیں، اور جوش میں جب وہ میرے ساتھ محبت کا جو اظہار کرتے ہیں تو جوش میں میرے ہاتھ کو اس قدر دبا دیتے زور دیتے ہیں کہ انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے، اور میں قلم نہیں پکڑ سکتا۔ میری انگلیوں میں اتنا درد ہوتا ہے کہ میں پھر قلم پکڑنے کا مطلب متحمل نہیں ہو سکتا ہوں، مطلب برداشت نہیں کر سکتا ہوں میں، میرے انگلیوں میں پھر درد ہونے لگتا ہے۔ یہ تو علیحدہ رہا، تو یہ الگ بات رہی۔ اپنے ساتھ میرے کل خیالات کو بھی لے جاتے، مطلب یہ تو صرف یہ بات نہیں ہوتی ہے، اپنے ساتھ تمام خیالات، میں نے جتنے بھی کل خیالات جو تمام سوچیں، جو سوچ میں نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، یا میں سوچ چکا ہوتا ہوں، یا جو خیالات ہوتے ہیں، آئیڈیاز جو میرے ہوتے ہیں، وہ سارے آئیڈیاز کو بگا کے لے جاتے ہیں۔ اپنے جاتے وہ اپنے ساتھ سارے خیالات کو بھی لے جاتے ہیں۔ خیالات کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر ظاہری بات ہے کہ خیالات کو اگر آپ جمع کرنے کے لیے اگر آپ لاکھ کوشش کیوں نہ کر لیں تو وہ خیالات کو تو وہ بگا چکے ہوتے ہیں، مگر اب وہ خیال کہاں؟ وہ تو بیچارہ، وہ تو میرا نقصان کر کے چلا گیا۔ اور دیکھا جائے بیچارہ بھی ہے، اور دیکھا جائے تو میرے کمرے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں رہے، اگر یہ سوچا جائے تو وہ 1 منٹ سے زیادہ میرے کمرے میں رہتا نہیں ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ تاہم وہ اگر گھنٹوں رہتے تو اس سے زیادہ نقصان نہ کرتے، اگر وہ گھنٹوں رہتے تو زیادہ نقصان تو میرا نہ کرتے، کم از کم تو انتظار تو کرتے، کم از کم اگر وہ کوئی بات کہتے تو میرا تو کچھ نہ کچھ خیال ضرور رکھتے۔ اگر میرا خیال رکھتے تو اچھی بات ہوتی۔ پھر کیا میں انہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ میں اس انکار نہیں کرتا کہ میری ان کی دوستی بہت پرانی ہے، میں اس بات سے انکار ہی نہیں ہوں کہ میری ان کی دوستی آپس میں یہ پرانی ہے، اور وہ مجھ سے بھائیوں کی طرح محبت کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ مجھ سے بھائیوں کی طرح محبت کرتے ہیں۔ تاہم میں انہیں چھوڑ دوں گا، بہرحال میں ان کو چھوڑ دوں گا۔ ہاں چھوڑ دوں گا، اگرچہ کلیجے پر پتھر رکھنا پڑے۔ ہاں ضرور چھوڑ دوں گا اگر کلیجے پر پتھر رکھنا پڑے، مطلب میں پرلے درجے کا صبر کر کے میں صبر کر لوں گا، تو پھر کیا ہوگا؟ جب میں صبر کروں گا تو میں اس دوست کو چھوڑ دوں گا، تاکہ میری جو قیمتی زندگی ہے یہ ضائع نہ ہو۔ بہرحال یہاں تک تو یہ تشریح ہو گئی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی پھر کبھی انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ۔ اور میرے اس چینل پہ نئے ہر آنے والے ان کو چاہیے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس چینل کے لنک شیئر کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچتا چلا جائے۔ اور اب تک کے لیے اتنی کافی ہے۔ اچھا، تو میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔